बैठ जाते हैं। उसके बाद चंद साहब का गुजर उस रास्ते से वहाँ से गुजर होती है, चंद साहब गुजरते हैं तो देखते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद गट्ठर लेके बैठे हुए हैं। पूछते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद तुझे क्या हो गया, क्या गट्ठर भारी लगी जिस वजह से यहाँ बैठ गए? कहा जी नहीं। कहा ठोकर लगी जिसकी वजह से यहाँ बैठ गए? कहा कि जी नहीं। कहा फिर तुम्हें किस बात ने मजबूर किया यहाँ बैठने पर? उन्होंने क्या कहा, अल्लाह के नबी मस्जिद में फरमा रहे थे कि लोगों बैठ जाओ, तो मेरे कान में ये आवाज़ पहुंची और मैं इस जगह गट्ठर लेकर बैठ गया। तो उन पूछने वालों ने कहा आप तो बड़े फहीम और क्या कहते हैं कि समझदार हैं, आपको अगर बैठना ही था तो मस्जिद के अंदर जाते, गट्ठर को कहीं रख देते, अल्लाह के नबी की महफिल में मजलिस में जा कर के बैठते। सुनिए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद क्या जवाब देते हैं। उन्होंने कहा कि ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे भाइयों, अगर मैं इसका इंतज़ार करता कि मस्जिद कहीं गट्ठर को कहीं रखता, फिर यह है कि मस्जिद में जाता, अगर इसी बीच मलकुल मौत आते और हमारी रूह को उचक लेते तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के हुजूर में क्या जवाब देता कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद तुम्हारे कान में ये आवाज़ पहुंची और तुम इतना इंतज़ार करने लगे, इसीलिए मुझे क्या कहते हैं कि इस बात ने मजबूर किया और मैं इस जगह बैठ गया। तो देख लीजिए, यही है मानने की ताकत, यही है मानने की सलाहियत। मान करके चले, उनकी ज़िंदगी कामयाब हो गई। अल्लाह के नबी ने सर्टिफिकेट दे दिया, असहाबी कन नजूम अय्युहुम यक्तदैतुम इहतदैतुम। तो मोहतरम हज़रात, हमारे बीच बहुत सारे उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं और मैं तो आपके इलाका का हूँ, जाना पहचाना आदमी हूँ, आप जानते हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ बता दूँ, जाना पहचाना ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, आप रास्ते से गुजरते हैं कहीं और अगर कहीं जो है अशरफियाँ हों या चंद सिक्के हों कहीं कीचड़ में गिरे हुए हों, तो क्या आप कहेंगे कि ये कीचड़ में गिरे हुए अशरफियाँ हैं, कैसे लेंगे? ये कीचड़ में गिरे हुए सिक्के हैं तो कैसे लेंगे? आप उस वक्त ये ध्यान नहीं दीजिएगा, आप कीचड़ में हाथ डालिएगा, उन अशरफियों को पकड़िएगा और फौरन अपने जेब में रखिएगा, कीचड़ की कोई परवाह नहीं कीजिएगा और वहाँ से चल दीजिएगा। तो इसी तरह समझिए कि नूरानी जो बयानात होते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बातें होती हैं, तो उस वक्त आप ये ध्यान नहीं दीजिए कि ये पलार का रहने वाला है या पटना का रहने वाला है, दिल्ली का रहने वाला है। ये सोचिए कि कुरान और हदीस की बातें सुना रहा है, इसलिए मैं उनकी वह बातें मैं सुन रहा हूँ। इंशाल्लाह सुनेंगे भाई, सुनेंगे ना भाई। मैं आपको आइए आपके सामने कुरान करीम की चंद आयतें तिलावत की थी, और इस तरह अगर मैं बयानात में लगा रहा हूँ तो शायद जो मैंने कहा वो भी मतलब ये कि मैं नहीं कह पाऊँगा। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे इस इजलास में जहाँ हमारे क्या कहते हैं कि ये बुज़ुर्ग हजरात यानी मर्द हजरात तशरीफ़ फरमा हैं, तो हमारे यहाँ जो हमारे गांव और कुर्ब जवार में जो रहने वाली क्या कहते हैं कि औरतें हैं, उनमें भी काफ़ी जज्बात है, उनमें भी काफ़ी शौक़ है, और वो भी इस कड़ाके की ठंडक में इस इजलास में शामिल हुई हैं। तो मैं चाहूँगा कि कुछ इस तरह पे बातें करूँ कि जो आपको भी फ़ायदा हो और उन माँ और बहनों को भी फ़ायदा हो, क्योंकि वो भी बहुत ही मेहनत और मुशक्क़त से बहुत सारे कारोबार को छोड़ के वो आती हैं। तो मैं तफसील में नहीं जाना चाहूँगा, मोटे तौर पर बयान करना चाहूँगा। कुरान करीम की जो आयत तिलावत की गई थी, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशा, ये जो हम ज़मीन देख रहे हैं, आसमान देख रहे हैं, कभी आपने इस पर गौर किया कि इसके मालिक कौन हैं? इस पर किसकी हुकूमत है? कौन इस गाड़ी को चला रहे हैं? कभी ध्यान दिया? चूँकि हम अपने काम में लगे रह गए। शाद अज़ीमाबादी ने कहा, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। ये दुनिया की नेमतें ये क्या है? ये हमारी ये आरज़ुएँ हैं, हमारी ये तमन्नाएँ हैं। जिस तरह से बच्चों के आगे में आप खिलौना रो रहा है, खिलौना को रख दीजिए तो बच्चे क्या कहते हैं
کہ ان کھلونوں کو دیکھ کر کے وہ اس میں لگ جاتا ہے اور رونا بند کر دیتا ہے۔ آج اسی طرح سے ہماری اور آپ کی زندگی جو ہے، اللہ نے جو دنیا کے اندر بہت ساری نعمتوں کو پیدا کر دیا ہے، بہت ساری دولتوں کو پیدا کر دیا ہے، آج ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی آرزوؤں کو پوری کرنے کے لیے اس طرح سے لگ گئے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہمیں دین کے معاملے میں کیا کرنا ہے، ہمارا دین کہاں جا رہا ہے۔ ہم جس مذہب کو لے کے چل رہے ہیں، جس مذہب کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، سب سے پیاری، سب سے پیارا اور سب سے بہتر، سب سے پسندیدہ مذہب اللہ تعالیٰ کو اگر ہے تو دین اسلام ہے، دین اسلام ہے۔ اور جب یہ بات یہاں پر آ گئی تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسلام کیا چاہتا ہے میرے دوستو۔ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ جہاں کہیں بھی آدمی رہے تو اتفاق کے ساتھ رہے، اتحاد کے ساتھ رہے، منظم رہے۔ جس طرح سے نمازوں کے اندر ان کی صفیں لگتی ہیں، باہر بھی ان کے صفیں رہیں، وہ منظم اور متحد رہیں، آپس میں پھوٹ نہ ہو۔ اسلام جو پھوٹ والی زندگی کو پسند نہیں کرتا ہے، وہ پسند کرتا ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ اجتماعی زندگی ہو، اتفاق اور محبت کی زندگی ہو۔ اور اگر آپس میں کوئی لڑائی ہو جائے تو آپس میں جو صلح کار ہیں، جو دینی جانکار ہیں، جو امارت شریعہ کے قاضی ہیں، جو اس کے برانچ کے قاضی ہیں، علماء کرام ہیں، ان فیصلوں کو وہاں لے جائے اور اس کو کرا دے۔ آج اگر ہمارے اور آپ کے درمیان اگر کوئی آپس میں متبھید ہو جاتا ہے، تیسرا آدمی پڑھ کر کے اس کو جو سلگانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میں کہنے کہ میں تھوڑا آگے تیوارت میں بڑھ جاتا ہوں۔ میرے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر دو آدمی میں لڑائی ہو جائے اور تیسرا آدمی اگر اس میں پڑھ کر کے اس کو صلح صفایا کر دے تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ لیکن ایک بات اور جان لیجئے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے ید اللہ علی الجماع، اللہ کی مدد جماعت کے اوپر ہوتی ہے۔ من شج سز فی النار، جو شخص جماعت اللہ کی مدد جماعت کے اوپر ہے اور جو شخص جماعت میں درار پیدا کرتا ہے، جو شخص جماعت میں پھوٹ کر پیدا کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، اپنا ٹھکانہ۔ آج لگے رہتے ہیں ادھر سے کھینچ کر کے ادھر سے کر کے ادھر سلگا دیا، ادھر سلگا دیا، اور دین کہاں جا رہا ہے پتہ نہیں۔ اس لیے کہا دو رنگی چھوڑ دو، ایک رنگ ہو جا، سراسر سنگ ہو یا موم ہو جا۔ کہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگو اے میرے بندو، میری رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، ولا تفرقوا، اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ اور آج ہم ہیں کہ آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اور ہمارا شیرازہ بکھر رہا ہے، اور ہمارا دین جو ہے کہاں جا رہا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دین بھائیوں، کہا جاتا ہے کہ الحق مرن، حق بات جو ہوتی ہے وہ کڑوی ہوتی ہے۔ تو چلیے میں آپ سے یہ تو انشاءاللہ ہم لوگ جماعتی والی زندگی اختیار کریں گے، اجتماعی زندگی اختیار کریں گے، اتفاق و اتحاد کی زندگی اختیار کریں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ ہی کے لیے یہ زمین ہے اور آسمان ہے، اللہ ہی کی اس پر حکومت ہے، اور اس کے اندر اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے۔ آج ہم بڑے فخر کے ساتھ اپنے کھیت میں جاتے ہیں، ہل جوتے ہیں ٹریکٹر سے، بیل سے، اور کیا کہتے ہیں کہ کھیتی ہم کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا قرآن میں کہ اے لوگو تم کھیتی نہیں کرتے، کھیتی ہم کرتے ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ افرأیتم انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اے لوگو بتاؤ کھیتی تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ کھیت میں جو تم بیج ڈالتے ہو اس میں انکورن کون ڈالتا ہے؟ اس کے پودوں کو کون پرورش کرتا ہے؟ اس میں کلی کون لگاتا ہے؟ اس میں پھول کون لگاتا ہے؟ اس کے بالی کو کون پکاتا ہے؟ یہ ساری ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے کہ نہیں؟ تو کھیتی کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اے لوگو بھرسک جہاں تک کھیت میں جاؤ تو تدبیر لگاؤ، کوشش کرو، لیکن وقت کے پابندی کے ساتھ، اس لیے کہ قرآن کریم کی آیت ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کے لیے بھی وقت کو مقرر کر دیا ہے۔
اب یہ نہیں کہ لگے ہوئے ہیں تو آپ لگے ہوئے ہیں، چاہے نماز جائے مغرب کے وقت میں فارغ ہوں، عشاء کے وقت میں کسی بھی وقت پڑھ لیں گے، پابندی کے ساتھ کیجئے گا تو وہ کام آپ کا جو ہے جس کو آپ کر رہے ہیں ڈھنگ سے کیجئے گا اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو جانتے ہوئے کیجئے گا تو آپ کا وہ کھیتی کرنا بھی عبادت کے اندر داخل ہوگا، اور ٹائم پہ نماز پڑھیے گا، اللہ تعالیٰ جتنا وقت آپ لگاتے ہیں اسی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں، انشاءاللہ کریں گے۔ تو یہ آسمان اور زمین کی جو حکومت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ جو چاہیں گے وہ پیدا کریں گے، کسی کو اس میں دخل دینے کا حصہ نہیں، دخل دینے کی اجازت نہیں۔ دراصل کہ یہ تو کھیتی باڑی کو رہنے دیجئے، جہاں تک تخلیق انسانی کی بات ہے، انسان کو آدمی کو پیدا ہونے کی بات ہے، بچے کو دنیا کے اندر آنے کی بات ہے، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، یہ بھی ذمہ داری یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے سپرد ہے۔